اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف کی آیت 36 پر ہیں اور اس سے متعلق جو ضروری گفتگو تھی وہ سامنے آ گئی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو جوان بھی۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر، آگے اسی آیت میں ہے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتلا دیجئے، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھا وہ خواب جو ان دونوں نے دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی، معلوم کی۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا یعنی ان دونوں جوانوں میں سے دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتلا دیجئے، ہم آپ کو بہت احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسرے قیدیوں سے بالکل الگ اور مختلف ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق اور قابل رشک کردار کے مالک ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ہمارے خوابوں کے بارے میں، خوابوں کے سلسلے میں ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا، یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ دیکھیے یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جیل میں قیدیوں کے کھانے کے اوقات اور وقت مقرر ہوتے ہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اب اس تعبیر کی فکر مت کرو، وہ میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے پہلے بتلا دوں گا، لیکن میں تم لوگوں سے اس کے علاوہ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس وقت تم لوگ میری بات سنو۔ تو ان دونوں کو متوجہ کر کے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو خواب آپ نے بیان کی ہیں اس کی تعبیر تو میں آپ کو بتلا دوں گا، لیکن تم لوگوں سے اس کے علاوہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس وقت تم لوگ پہلے میری بات سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ طریقہ ایک حق کی دعوت دینے والے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو ایک حق کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، ایک حق کی دعوت دینے والے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، حق بات لوگوں کو پہنچانے کے لیے جب اور جہاں موقع میسر آئے اس سے فائدہ اٹھا لے۔
یعنی جب جہاں موقع میسر آئے وہ بیان کر دے، تبلیغ کر دے، حق کی دعوت دے دے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ خود بخود میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کی حاجت کو مؤخر کر کے پہلے انہیں پیغام حق پہنچانا ضروری سمجھا، یعنی توحید کی دعوت دینی ان کو ضروری سمجھی۔ آگے اسی آیت میں ہے ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی آپ نے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، یعنی آپ نے انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات شروع کی اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ یہ علم جو مجھے دیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ مجھے علم میرے رب نے سکھایا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میری اس میں کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، بلکہ یہ علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے انی ترکت، یعنی اسی آیت 37 میں ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، دیکھو میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ کافرون، میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 38 کی طرف واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی۔ یہ بہت ہی قیمتی تقریر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کی۔ آپ کی اس تقریر اور تبلیغ سے وراثتی اور شعوری عقائد کا جو فرق ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو تقریر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے، یہ بہت ہی قیمتی تقریر ہے۔ اس تقریر اور تبلیغ سے وراثتی اور شعوری عقائد کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عقیدہ تو وہ ہوتا ہے جو بچہ اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے اپناتا ہے، جسے ایک مسلمان گھرانے میں بچے کو ایک موروثی اور وراثتی طور پر اسلام کے عقائد سمجھائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام وہ بچہ بچپن ہی سے جانتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا پروردگار کون ہے اور میرا نبی کون ہے۔ تو ایک چھوٹے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا نام بچپن سے ہی یاد ہوتا ہے، ابتدائی کلمات بھی اس کو سکھلائے دیے جاتے ہیں اور نماز بھی اس کو سکھلا دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے ایک موروثی، ایک وراثتی عقیدہ جو ماں باپ بچے کو دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بچہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے آزادانہ انتخاب کے نتیجے میں اپنے علم، اپنے غور و فکر سے کوئی عقیدہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا شعوری عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا تھا، بلکہ یہ اپنے علم پر غور و فکر کر کے اس عقیدے تک پہنچتا ہے، اس لیے اس عقیدے کو شعوری عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو غور و فکر سے کوئی عقیدہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا شعوری عقیدہ ہوگا۔
چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس شعوری عقیدے کا ہی ذکر کیا ہے، اگرچہ وہ جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، وہ اللہ اور اس کے کسی نبی اور وحی کو نہیں جانتے تھے، سب کے سب مشرک اور کفر کرنے والے لوگ تھے، تو انہی لوگوں کے درمیان آپ زندگی گزار رہے تھے، مگر آپ مجھے دیکھو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں مجھے دیکھو، میں نے اس ماحول کا اثر ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا، میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے عقائد اور نظریات نہیں اپنائے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو صحیح مانتے ہوئے ان کی پیروی میں کر رہا ہوں، اور یہ صرف اس لیے پیروی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ میرے آباء و اجداد تھے، بلکہ اس لیے کہ یہی راستہ میرے نزدیک معقول اور عقل سلیم سے زیادہ قریب ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ دیکھیے یہی تو وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دی ہے، اور سر فہرست یہی وہ شرک ہے جس سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچنے اور توحید کو اپنا عقیدہ بنانا یہ دراصل اللہ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل اور انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس حیثیت سے انسان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی عبادت کرتا پھرے جنہیں خود اس کی خدمت اور فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگلی آیت 39 ہے جو اسی تقریر سے متعلق ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ القہار جو سب پر غالب اور حاوی ہے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب ارباب متفرقون، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ القہار جو سب پر غالب اور حاوی ہے؟ آگے چلتے ہیں آیت 40 کی طرف۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں عبادت کرتے تم اس کے سوا مگر چند ناموں کی جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی برہان، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی قانون بنانے اور اس کے مطابق حکم چلانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ قائم اور دائم،
لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 41 کی طرف۔ دیکھیے یہاں تک تھی وہ تقریر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے سامنے کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف اس تقریر اور تبلیغ کے بعد پھر ان دونوں لوگوں کے خواب کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس چھوٹی سی تقریر کے اندر گویا کہ جو جامع کلمات تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بتلا دیے۔ اگر کوئی شخص ان کو اپنا لے تو آخرت اور دنیا کی کامیابی اس کے قدم چومے۔ آگے چلتے ہیں آیت 41 کی طرف۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اب یوسف علیہ السلام ان دونوں لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہ اس شخص کے خواب کی تعبیر ہے جس نے خود کو شراب کشید کرتے ہوئے، خود کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شخص پہلے بادشاہ کا ساقی تھا، اس پر کوئی الزام لگا اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ اس کے خواب کے مطابق وہ اپنے اس الزام سے، اس بہتان سے بری ہو کر اپنے پرانے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ آگے اسی آیت 40 میں ہے وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا شخص، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پہلا والا تو بری ہو جائے گا، اور جو دوسرا والا ہے فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، معلوم کر رہے ہو، یعنی یہ طے شدہ بات ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس معاملے کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا ہے جو تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اور آگے ہے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے، اس آدمی سے کہا، اس شخص سے کہا جس کے بارے میں آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پالے گا، کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پالے گا، کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، یعنی جب تم آزاد ہو جاؤ، تمہیں رہائی مل جائے، اگر تمہیں کبھی کہیں موقع ملے تو بادشاہ کو بتانا، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک ایسا قیدی بھی ہے جس کا کوئی قصور نہیں اور اسے خواہ مخواہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ جیل میں رہے کئی برس تک۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ جیل میں رہے کئی برس تک۔ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر بضع سنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ 9 تک کی تعداد، یعنی 10 سے کم، 9 تک کی تعداد اور 10 سے کم کی تعداد کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
اور بعض مفسرین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 7 سال مزید قید میں رہنے کا یوسف علیہ السلام کو اتفاق ہوا، کیونکہ یہ شخص جو آزاد ہوا تھا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا ہی بھول گیا تھا، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اصل میں شیطان نے اس کو بھلا دیا تھا۔ تو اس کے بعد بھی کئی سال تک بضع سنین، جو 9 تک کی تعداد کے لیے یعنی 10 سے کم تک کی تعداد کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً 7 سال مزید قید میں رہنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اتفاق ہوا، کیونکہ یہ شخص، یہ آدمی جو آزاد ہوا تھا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اگلی آیت 43 سے واقعہ یوسف کا دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، جو اسی مضمون سے متعلق ہے، اور اس میں سر فہرست بادشاہ کا ایک خواب ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت 42 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔